قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے قوانین و فرامین، اللہ ہم سے کیا فرماتے ہیں، اللہ کا کیا قانون ہے، کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کس سے منع کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اس میں آج بھی کچھ باتیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں اور کھلے کھلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے لیے ہی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے سب مرد و خواتین، بڑے چھوٹے، جوان، والدین، اولاد، سب غور سے اس کو سنیں، بہت اہم مضامین ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 52، 53، 150 پر 1، 150 پر 2، 150 پر 3، یہ 3 آیتیں ہیں جو اس وقت پڑھی گئیں۔ 151، 152، 153۔ آج کل سب انگلش میں بولا، ورسز، چیپٹر، اچھا ہوگا۔ آیت سورت کا تو معلوم نہیں ہوتا، ورسز کا تو، چیپٹر کا تو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پورا اپ ٹو ڈیٹ ہوگا۔ اب جانے قرآن بھی انگلش میں ہو جائے گا دستا، اس لیے سب چیزیں بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ کیا انگریزی پڑھ لیت کیا، قرآن عربی میں ہے، عربی اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے، سوروں کے، پاروں کے، آیتوں کے نام، نمبر، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا۔ خیر، یہ سورہ انعام ہے، بعض لوگ اس کو انعام بول دیتے، سورہ انعام نہیں ہے، یہ سورہ انعام ہے۔ انعام مویشیوں کو بولتے ہیں، مختلف قسم کے جانوروں کا اس میں تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا ہے۔ خیر، ایک تو سورہ کا نام ایسا ہے، اب اس میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کتنی صاف عبارت ہے، قل، اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے، تعالو، آ جاؤ لوگوں، اتلو، میں پڑھ کے سناؤں، ما، وہ چیز، حرم ربکم علیکم، جو حرام کی ہے تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے۔ اللہ اکبر، 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہے۔ تو تمہارے پروردگار نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ میں تم کو پڑھ کے سناؤں، آ جاؤ سننے کے واسطے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جس میں سب سے پہلی بات، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو۔
اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا. اللہ کے ساتھ ذات میں، ذات بولے تو جیسے اللہ ہیں، اللہ کی ہستی ہے، کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ اس کی ہستی کو برابر نہیں ٹھہرانا، اس کو ذات بولتے. اور صفات بولتے اللہ کے کاموں میں بھی، اللہ کے کاموں میں بھی دوسروں کو جو اللہ کرتے ہیں وہ کام دوسرے کرتے ہیں ایسا بھی نہیں سمجھنا. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں شرک فی الذات، شرک فی الصفات. تو بس اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے ہمارا معبود، وہ ایک ہے بس. جو مرد کو بولی میں تیری ہی بیوی ہوں کہتو سر کو رکھتا، میں تیری بھی بیوی ہوں کہتو کیا کہ بولی سو گھر کو باہر نکال گھر کے باہر کرتا. میری بھی ابھی کس کی گی کہ تو دیکھو ایک بھی اور ایک ہی میں کتنا فرق آ گیا. اللہ اکبر. میں تمہاری ہی بیوی ہوں بولی تو تمہاری میں کسی اور کی نہیں کر کو ہو گیا. تمہاری بھی بولی تو کسی اور کی بھی ہوں کر ہو گیا. اللہ اکبر. یہ غیرت مند انسان برداشت ہی نہیں کرتا، گھر سے باہر کر دیتا. اللہ کتنا برداشت کرتے ہوں گے. اللہ کے ساتھ کتنے لوگوں کو، کتنی چیزوں کو انسان شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ اکبر. جھاڑ کو، پہاڑ کو، دریا کو، سورج کو، گائے کو، حجر کو، شجر کو، بقر کو، ذکر کو، معلوم نہیں کتنی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اب تو غیر خواہ سور کو بھی پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو کتنا غصہ آتا رہے گا. گائے کو ایک زمانے سے سنتے تھے، اب کیا کہ پلے یار کہتے، سامے یار کہتے. اللہ اکبر. جتنے کنکر اتنے شنکر کر کو. ایک انسان اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا، اللہ کیسا برداشت کرتا رہے گا. سوچو ذرا. اللہ پکڑنے میں آئے تو چھوڑیں گے کیا؟ ایک لحظے میں دفن کر دیں گے، ایک لحظے میں زمین کے اندر کیا کر دیں گے؟ دھسا دیں گے. لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے، بہت برداشت کرنے والی ہے. تو اس لیے شرک نہیں کرنا چاہیے. شرک بہت بری چیز ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی یہ موجود نہیں ماننا. اچھا اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کے کاموں میں دوسروں کو برابر مانتے ہیں. جو کام اللہ کرتے ہیں وہ دوسرے بھی کرتے کر سمجھتے. اولاد دینا اللہ ہی دیتے، اب دوسروں کو جو ہے اولاد دیتے ایسا سمجھنا. بارش برسانا اللہ ہی برساتے. اب دوسروں کے بارے میں یہ ستارہ، یہ نچترم، یہ تارا ہم کو بارش برساتا ہے ایسا سمجھنا، یہ شرک فی صفات ہے. اللہ کے کاموں میں شریک ٹھہرانا. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر قیام کیا. رات کو بارش ہوئی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں نے آج صبح کی ہے میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے، اور کچھ لوگوں نے صبح کی ہے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے. کیا مانے؟ یہ جو بارش ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم پر یہ بارش ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ پر ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوع قضا، فلاں نچترم کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں تارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے دوسرے کو. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان کے پاس گئے تو ہو جاتا، ان کے پاس گئے تو ہو جاتا، انہوں کر ڈالتے انہوں کر ڈالتے، ایسا نہیں. جو کام اللہ کی قدرت میں ہے اللہ ہی کرتے، وہ اللہ ہی کرتے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا.
تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، چیپٹر ہے۔ تو پہلا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ برابر کسی کو بھی مت رکھو۔ نمبر 2، اس کو کتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، دیکھو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حالانکہ یہاں بولنا تھا اور والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرو کر کے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گو۔ اللہ رسول کے بعد جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں، تو ان کی نافرمانی مت کرو بولنے کے بجائے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نافرمانی کی بات تو آنا ہی نہیں، دور دور تک نہیں آنا، منہ بھی نہیں بنانا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اماں باپ کچھ بولے تو آندھرا کی زبان میں کر کو پچی کرتے، دیکھو ایسی آواز بھی نکالنا نہیں، منہ کھولنا نہیں، منہ بنانا نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نوجوان بچوں کو نیک توفیق دے، بولتے ہی چہرہ بدل جاتا، واہ 50 منہ بناتے، ایسے طریقے سے باتاں کرتے، مئیچ کیا منجیچ کیا، دوسرے نہیں کیا۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ قرآن کہتا ہے اف تک بھی مت بولو، سمجھ رہے ہیں؟ اف سمجھانے کے واسطے ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ رہتا تو اللہ وہ بھی بولتے، اس لیے منہ نہیں بنانا، جواب نہیں دینا۔ تو اسی لیے یہ سب نہیں کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہہ دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے بازو ان کے سامنے بچھا دو، عاجزی کرو، انکساری کرو، ان کے حق میں دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ ان پر رحم فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو میرے ساتھ رحم کیا۔ اماں باپ نلڈی چکل کو دال ڈالتے تو تمہیں رہتے کیا، بولو۔ آج ہٹے کٹے ہو جا کو، کٹ مستہ ہو جا کو، اماں باپ کو گھورتے ہی، جواباں دیتے ہی۔ اگر تمہارے اوپر ماں باپ رحم نہیں کرے رہتے تو تمہیں جیتے کیا، بولو۔ ان کا احسان ہے، انہوں بھوکے رہے لیکن تمہارے کو کھلائے، انہوں جاگتے رہے مگر تم کو سلائے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے کو تکلیف ہوتی تو وہ رات بھر بے قرار ہو جاتے، سمجھ گئے؟ تو ایسی ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت اور ممتا ایسی ہوتی ہے۔ اللہ بولتے دوسرے کا بچہ روئے تو ہم نہ سر میں درد ہوتا کرتے، ہمارا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا کرتے۔ کتنا فرق ہے دیکھو، سمجھ گئے؟ تو ماں ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق بہت بڑا، بہت بہت قدر کرنا۔ سن لو اچھی طرح، عزت کرو گے، قدر کرو گے، ادب کرو گے، دنیا میں بھی آخرت میں اچھے رہو گے۔ اللہ بہت نوازیں گے، خوشحال زندگی دیں گے، مال میں برکت دیں گے، عمر میں وسعت دیں گے، گھروں میں سہولت دیں گے، سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرے ماں باپ کی تو یہ سب دیں گے۔ آخرت میں تو ثواب ہے ہی، اور اللہ معاف کرے، نافرمانی کرے تو آخرت میں تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی سزا پائیں گے، اچھے نہیں رہیں گے۔ کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ بہت بچائے، سمجھ گئے؟ آندھرا والے ہی ذرا ایک قصہ سناتا ہوں، سنو، کتنا عبرتناک قصہ ہے، گھر کو سب کے واسطے ہے وہ۔ آندھرا میں چلیا سو قصہ اس کے واسطے بولتا ہوں۔ ایک ماں کھانستی کھانستی بیٹے کے پاس آئی، جوان بیٹے کنے، بیٹا طبیعت خراب ہے، پیسے دے ذرا، جا کو علاج کراتی ہوں۔ تو وہ نالائق بیٹا، بے دین بیٹا، آج جمعے کا دن مسجد میں جا کو چادر پھیلا، پیسے ملتی، جا کو علاج کرا، بولے اللہ۔ دل جلا ماں کا، تکلیف پہنچی، ایک بات زبان سے بول ڈالی، تو کیا موت مریں گا کہ کتے کی موت مریں گا، بول اللہ۔ ماں کا دل تو گیا، چلے گئی، ہوگا انہیں کبھی نماز نہیں پڑھتا سو، خالی جمعہ نان سٹاپ۔ جمعے کی نماز کو گیا، جا کو جمعہ پڑھ کو آیا، کھانا کھایا، وہ کھانا کیا کہ کھٹا تھا، وہ اسے چھیڑ دیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا، اسے بہت پہلے کتا کاٹا تھا،
اس کا علاج برابر ہوا نہیں، اس کا زہر باقی رہ گیا۔ اب یہ کھٹا جو ہے اس کے زہر کو چھیڑ دیا، اب طبیعت میں بے قراری شروع ہو گئی، چیختا ہے، اڑاتا ہے، لٹ جاتا ہے۔ اب گھر والے دیکھے، بیوی بچے لے کو ہسپتال کو گئے، دیکھتے ہی بول ڈالے یہاں ہوتا نہیں، بڑی ہسپتال لے کے چل جاؤ، کنڈیشن بہت خراب ہے گھر کو۔ اب وہ ہسپتال کو لینے جانے کے وقت ایسی حالت ہو گئی، بڑے ڈاکٹراں بولے دیکھو اس کی جو بیماری ہے بہت خطرناک ہے، اسے جو لگے گا، اسے کون چھوئے گا، اسے بھی ایسی بیماری آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اسے اٹھا کر ڈکی میں پیچھے سامان ڈالتے نا، موٹا ڈالتے دیکھو، ویسا لپٹ کر اسے اندر ڈالے، لکڑیاں سے ڈھکل کو کر کو لے جا کر ہسپتال میں جمائے، تو ذرا خود میں آواز بھی کتے کی ہو گئی، جیب بھی باہر لٹک گئی، اور چیختا چیختا 3 دن تک کتے کے جیسا بھونکتا، کتے کے جیسے آوازاں کرتا، اس کے بعد موت مر کے چلا گیا۔ اللہ، وہ کیا تھا؟ ماں کی زبان کا نکلا ہوا ایک بول تھا کہ تو کیا موت مرے گا؟ کتے کی موت مرے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے سب کو، نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی بالکل نہیں ہونا چاہیے، فرما برداری جتنا خوش کر سکے کرو۔ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام ان کا ہی ہے، جتنا خوش کریں گے، ایک بار مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھیں گے، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی دریافت کرے، ماں باپ کا کیا حق ہے، میں کیسا ان کے ساتھ رہنا؟ بولے رسول اللہ لعین سے بولنا کا ہی نہیں، دو لفظوں میں بول دیے، تمہارے ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے، بول دیا بس اتنا۔ خدمت کریں گے، خوش رکھیں گے، ڈائریکٹ کہاں جائیں گے؟ جنت کو جائیں گے۔ نافرمانی کریں گے، دل دکھائیں گے، ڈائریکٹ کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ کیا کرے؟ بعض وقت بعد میں احساس جاگتا، اللہ میں ایسا کرے نا، زندگی میں تکلیف دیا نا ان کو، اللہ میرا کیا ہوگا، میں فرما بردار اولاد بننا تو کیا کرنا۔ بعض وقت احساس بعد میں ہوتا، ایسا بھی ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ کا فرما بردار بنوں، اس کے لیے میں کیا کام کروں؟ تو 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، ان کے لیے دعا کرنا، دعا میں نماز جنازہ پڑھنا وہ بھی ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنا۔ اچھا۔ نمبر 3، اگر انہوں کوئی وصیت کیے ہیں تو اس وصیت کو پوری کرنا۔ نمبر 4، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 5، ان کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ نہیں ہے لیکن دوست، ہمارے بابا کے دوست تینوں بہت مل کو رہتے تھے، تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرمایا جو یہ 5 کام کرے گا، سمجھ گئے، وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ اس لیے ماں باپ اچھی وصیت کر کو گئے، یہ کرو وہ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو، ایسا کرو، کرنا چاہیے، پورا ہڑپلوں کو بیٹھ جانا نہیں چاہیے۔ آج کیا ہے، پڑھائی کر کو پڑھا ڈالتے، باہر بھیج کو یہ وہ بنا ڈالتے، اب دیکھے تو بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پرسوں میں ایک سفر سے آ رہا تھا، ایک ایسے سینٹر کو میں گیا، میرا دل ہل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ بہت اچھا رکھے۔ میرے ایک شاگرد کو وہ بولے، حضرت میں یہ خدمت کر رہا ہوں، حضرت آپ ذرا آ کر دیکھو۔ حضرت بولے، میں بہت لمبے سفر میں تھا، ایک دم ہندوستان کے ایک دم کونے میں تھا، میں لمبا سفر کرتے 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 طبیعت چور چور ہو گئی تھی، پھر بھی بیچارے وہ بلائے نہ کر کے میں گیا۔ وہ لے کے جاتے جاتے اندر لے کر گئے،
پریشانی تو ہو رہی تھی، لیکن ایک ایسی عمارت میں لے گئے، وہاں جا کر اندر داخل ہوئے تو اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کوئی ادھر دیوانے کی طرح ہے، کوئی ادھر پریشان ہے، کوئی بوڑھی ماں کمرے کے اندر چیخ رہی ہے، ایسی حالت میں ہے۔ میں پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ بولے تو حضرت ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یعنی ہیں زندے لیکن سب لاوارثوں جیسے ہو گئے، کوئی ان کا بیٹا دیکھتا نہیں ہے، ان کی بیٹی کرتا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہیں بھی۔ ایسوں کو میں لا کر ان کو یہاں پال رہا ہوں حضرت، وقت وقت میں میں کھانا دیتا ہوں، وقت وقت میں میں ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرتا ہوں۔ اللہ، دل اتنا بھرا، اتنی دعائیں دل سے نکلی۔ یہ خدمت انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اس میں انہوں بولے حضرت اس میں کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے بھائیاں اچھے نیک ہیں، دیندار سبھی ہیں، لیکن بہن کی فکر نہیں کرنے کی وجہ سے وہ غیروں کے پاس چلی گئی، عیسائیوں کی اس میں سب چلے گئی، منڈپوں میں سب جا کر رہنے لگی۔ ویسوں کو سب ہمیں لا کر یہاں ایمان کی حفاظتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھ کر ہیں، ایسا بولے۔ اللہ آج بہت فخر کے ساتھ ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیتے، اللہ کی پناہ۔ کیا پہلے جانوروں کو چڑیا گھر میں جا کر چھوڑتے تھے، آج ماں باپ کو بڑھیا گھر میں جا کر چھوڑ ڈالتے ہیں۔ کم بخت اولاد اتنی بھی قدر کرتی نہیں ہے، کچھ تو بیزی شیڈول ہے، نو ٹائم ہے، سٹی لائف ہو، بیزی لائف ہو۔ آخرت میں معلوم ہوتا فرشتے بجائے تو اتنا سر اوپر چڑھ گا کیا، ماں باپ کو تک دیکھنے ہوتا نہیں کیا، لے جا کر خدمت کرنے ہوتا نہیں، رکھنے ہوتا نہیں، لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے۔ توبہ توبہ، تو ہے تمہاری ایسی کمائی پر، ایسی زندگی پر، اس سے تو جانور بہتر ہے۔ ذرے نالایا خواہ فون آتا تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، تم نہ بہت یاد کرتی ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں میں بہت بزی ہوں، نو ٹائم، شیڈیول بہت ٹائٹ ہے، کیا کرنا ہے کہ تمہیں کاروائی کر لو، میں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد فون آتا، اماں تمہاری چلے گئی ہے، لے جاؤ تمہیں، تو نہیں مجھے ہوتا نہیں، تمہیں کیا کاروائی کرنا کر لو، میں اس کی فیس بھر دیتا ہوں۔ توبہ توبہ، یہ انسان ہے، انسانیت ہے ان کے اندر۔ کیا پڑھ کو کیا خاک بنے، سو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، یہ بھی۔ توبہ توبہ، انسانیت نہیں سو کیا انسان وہ۔ ایسے کہ کارگزاریاں سنتے ہوئے دل دکھتا ہے، اتنا انسان گرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے امریکہ میں کورٹ میں کیس ڈالتی ہے، میرا بچہ کتے کے ساتھ 9 گھنٹے گزارتا ہے، 8 گھنٹے گزارتا، میرے ساتھ آدھ گھنٹہ بھی نہیں گزارتا، مجھے دیکھتا بھی نہیں، میرے کنے بات کرتا بھی نہیں ہے، مجھے دل دکھتا ہے۔ کورٹ کو نے بولتی ہے اسے بولو مجھے ذرا وقت دیو کرو، آدھ گھنٹہ ادھر دینے ہوتا نہیں، 8 گھنٹہ کتے کو دیتا۔ کیا حجامتی کرتا، کتے کو برش کرتا، صابن ڈال کو نہلاتا، اس کا گو پیخانہ دھوتا، اسے سلاتا اٹھاتا۔ توبہ توبہ، جنیس و ماں کو دیکھتا نہیں ہے، ایسی نوبت آ گئی ہے۔ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ دیکھو، واہ، الخبیثات للخبیثین کہتے ہیں، غلیظ لوگوں کے لیے غلیظ عورتیں کہتے ہیں، ویسی ایسے دماغوں کے لیے کورٹ فیصلہ کرتا ہے، سو انہیں زبان نہیں، سو جانور کتا، اسے انہیں پالیا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے اس کی پوری پرورش انہیں کرے۔ اماں جنیس و ماں کو کیا بھی حق نہیں، اس لیے ماں کو تم نہ شکایت کرنے کوئی حق نہیں کرتے۔ توبہ توبہ، انسانہ کے فیصلے یہ شیطانہ سے بڑھ کر ہیں، یہ خبیثاں کہیں کے، غلیظاں کہیں کے۔ توبہ، دل جلتا ہے ایسوں پر، کیا پڑھی، کیا کیا دنیا کما کو کیا مریں گے، آخرت میں جا کر کیا جواب دیں گے۔ اس طریقے سے انسانیت گرتی ہے کیا؟ اللہ اکبر، توبہ، دل ڈرتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو آخر وقت میں کلمہ نہیں نکلتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، سبب کیا ہے؟ ماں کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر، ماں سے جا کر منائے گھگائے، تمہارے بیٹے کو کلمہ نہیں آتا ہے کر کر، ادھر ماں معاف کرتی ہے، ادھر زبان سے کلمہ نکلتا ہے۔ کہاں تک یہ چیز پہنچاتی ہے؟
اس لیے ماں باپ کی قدر بہت ضروری ہے، اور بے قدری بہت بری بات ہے۔ ایک جنے دیکھے کہتے مسجد کو آئے تو سناٹا ہے، آواز نہیں ہے۔ ایک نوجوان مسجد کے باہر پھرتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ انہوں نے پوچھے کیا بات تو جنازے کی نماز ہو لگ ہے کی بات تو گیا نہیں کیا تو نہیں میں گیا نہیں کیا کی بات تو وہ شوز ایسے پہن لو کھوں وہ لیس نکال کو پھر پہنے تک دیر ہوتی، جنازے کی نماز 2-4 منٹ میں ہو جاتی نا، باہر ہی انتظار کر لیں گے، گھر کو کرتا ہوں میں ہی، گھر کو بولے آگتے۔ آنے والے پوچھیں ہی کس کا جنازہ کہتا ہمارے بابا کا جنازہ کیا آگتے۔ اللہ جوتے کو ہے سو عزت بھی، بابا کو عزت نہیں دیا، اتنا وقت بھی نہیں دیا۔ کیسی انسانیت ہو گئی ہے دیکھو۔ واہ، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ پڑھی نماز جنازہ آ کے میرے غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہوئے کرتے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، میری بچیاں سنو غور سے، نوجوان بچے ماں باپ کی خدمت کرو، دعا لو، اچھے رہیں گے، ناراض مت کرو بہت زیادہ، دماغ اوپر مت چڑھا لو۔ دنیا آخرت میں میں بولتا نہیں، میری زبان سے بولنا اچھا نہیں ہے، اللہ صحیح سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ کل بولے نہیں میں احسان عدل سے بڑھ کر احسان ہے، تو اچھا سلوک کرو، ان کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر دو، ان کی جتنی خدمت کرنا ہے، وہ جتنی امید رکھتے ہیں اس سے زیادہ کرو، سمجھ گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی، بہت بڑے تابعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے لیکن صحابی نہیں بن سکے۔ صحابی بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت سے دنیا سے جانا، ان کو صحابی بولتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے لیکن صحابیت کا شرف نہیں حاصل ہوا، ان کو صحابی نہیں بنے۔ وجہ کیا؟ صرف یہ کہ ان کی والدہ کی خدمت میں رہے۔ والدہ جو ہے مجھے چھوڑ کر جانک بیٹا بولتی تھی، تچ صحابی کا مقام نہیں پائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر بولے فلاں قبیلے کا فلاں شخص سے، اس سے جو ملے وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرائے۔ اللہ اکبر، اس سے بولو اللہ تمہیں میرے واسطے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میری مغفرت کرے، میری بخشش کرے۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر تلاش کرتے رہے، لوگوں سے معلوم کرتے رہے کیسا ان کو پہچاننا، اتنے لوگ آتے ان میں کیسا پہچاننا، ایک کر قرن یمن کا ایک مقام ہے، پہلے بولے یمن والے الگ ہو جاؤ، بولے الگ ہو گئے، پھر اس میں سے بولے قرن والے الگ ہو جاؤ، بولے ایسا الگ کرتے کرتے وہ بستی والوں سے پوچھے تم میں اویس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں نا ایسا کہ ابھی ہمارے ادھر نہیں، کوئی ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ان کا بدن پہلے سفید ہو گیا رہے گا، لیکن اللہ کا فضل ہوا پھر وہ صحیح ہو گیا، ایک انگلی کے بقدر وہ سفید نشان باقی رہ گیا ان کے بدن میں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں کون ہے؟ بولے اویس کر کے۔ تو لوگ بولے ایک بندہ ہے بیچارہ بھولا بھالا، وہ جنگلوں میں ادھر ادھر رہتا ہے، کوئی بھی اسے کیا بھی نہیں کرتے، انہیں بھی کس سے بھی نہیں ملتا ہے، بولے بلاؤ اسی کو میں چاہ رہا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت اویس قرنی سے ملے تو وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرائے۔ اللہ اتنا بڑا مقام کیسا ملا؟ صرف ماں کی خدمت کے نتیجے میں ملا۔ آج حدیثوں میں ان کا نام لے کر وہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت تک وہ حدیثیں پڑھی جائیں گی، کتنا بڑا مقام حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اس میں 9 باتیں ہی ان آیتوں میں، ابھی 2 باتیں چھوئی، آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. ابھی کتنا کاٹنے جاتی رہے بھائی نوکر کو. خیر یہاں تک رکھیں گے، لیکن اللہ کرے میری باتیں دل پہ اتر جائیں. میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لیے میری ماں اور بہنیں، جوان بچے بچیوں، یہ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے آپ کی زبان میں شیئر کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے اسے دلوں میں اتارو، دوسروں کو ان باتوں کو پہنچاؤ. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اچھے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ اس وقت جو آپ کے پاکیزہ ارشادات ہم نے پڑھے ہیں سنے ہیں اللہ ان پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما, یقین صادق عطا فرما. اللہ ایسا ایمان اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں, اللہ ایسا یقین جیسے جو آپ کو مطلوب ہو. اللہ اس میں ذرا برابر بھی فرق نہ آنے دیجیے. اللہ زندگی بھر اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس میں فرق آ گیا تو آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی. اللہ پکا یقین نصیب فرما, سچا ایمان عطا فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما. اللہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اللہ کہ ایمان والوں کا ایمان کمزور ہے. اس کے لیے پوری امت مسلمہ ہر طرف پریشان حال ہے. ذلیل و خوار ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑے تھے لیکن ان کا ایمان کامل تھا. مضبوط سچے اچھے یقین والے تھے. جہاں جاتے تھے سب پہ غالب آ جاتے تھے, سب پہ چھا جاتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان کا ایمان نصیب فرمائیے. اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے, یقین صادق عطا فرمائیے, حسن عمل عطا فرمائیے, اخلاق حسن عطا فرمائیے. اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف آتے تھے. وہ تجارت بھی کرتے تو لوگ ان کی تجارتوں کو دیکھ کر کہتے ان کے بول اچھے, ان کے مول اچھے, ان کے تول اچھے, یہ صحیح بولتے ہیں, برابر تولتے ہیں, ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اللہ ان کی تجارت بھی اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنتی تھی. آج اے اللہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے سب سے اچھا مذہب تو اسلام ہے مگر سب سے بری قوم مسلمان ہے. آج ہماری یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں بھی اچھا اور سچا مسلمان بنا دیجیے. ہر چیز میں ہمیں اے اللہ ہم سب کو کامل بنا دیجیے. ماں باپ کی فرما برداری ہے. اے اللہ جس طریقے سے ان کا حق ہے اس کو جان جار کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی ہے. اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ماں باپ کی نافرمانی سے بچائیے, ان کی ناراضگی سے بچائیے, ان کی ناگواری سے بچائیے. کوئی حرکت کوئی کام ایسا نہ ہو جو ماں باپ کے لیے باعث اذیت بنے یا تکلیف کا سامان بنے. جی ایسا مت بنائیے. ان کی دعائیں مقدر فرمائیے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ہمارے ماں باپ میں سے ان کے درجات کو بلند فرمائیے, ان کی مغفرت فرمائیے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے. اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے. ان کے حقوق میں ہماری طرف سے جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائیے.
آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے اللہ، ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے اللہ، اپنی شان ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیے اللہ۔ اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے اللہ، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیجیے اللہ، ہے اللہ قبر کی تنگی اور تاریکی سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوئی، پھوپھی چاچا، ماموں خالہ جتنے بھی انتقال کر گئے ہیں اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے اللہ، سب کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ، آپ کی رحمتیں برستی ہے اللہ۔ اے اللہ زندوں پر بھی برسا دیجیے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان پر بھی برسا دیجیے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔